جس کے منہ کو انسانوں کا خون لگ جائے پھر وہ کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتا۔ جب انسان اپنی انسانیت کو کھو بیٹھا، انسان پر ظلم کرتے ہوئے احساس باقی نہ رہا، تو اب اونٹ، گدھا، ایک کے بعد ایک جانوروں پر ظلم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے واقعے کے بعد اب میڈیا رپورٹس کے مطابق حیدرآباد میں گدھے سے لڑائی، دو جانور آپس میں لڑے ہیں، مالک نے غصے میں دوسرے گدھے کی ٹانگ کاٹ دی۔ ایک بات جو ان واقعات میں مشترک ہے وہ یہ کہ یہ واقعات ایسے پسماندہ علاقوں سے سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں جہالت اور غربت عروج پہ ہے۔ علم و شعور کی کمی ہی انسان کو جانور اور جانور سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ دین سے دور، رب کی معرفت سے انکاری، یہ جانور یا اس سے بھی بدتر ہیں۔ ایسے علاقوں کے رؤساء یہ جہالت، غربت اور ہر ظلم کی وجہ ہیں، جڑ ہیں۔ ضلع سانگھڑ میں اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے بعد اب ایک اور جانور پر ظلم ڈھایا گیا، اور یہ واقعہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں پیش آیا، جہاں گدھوں کی لڑائی میں مالک نے دوسرے گدھے کی ٹانگ کاٹ دی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو واقعی گدھے ہوں گے جو آپس میں لڑے، لیکن وہ جو مالک ہے جس نے دوسرے گدھے کی ٹانگ کاٹی ہے، گدھے پن کا مظاہرہ تو اصل میں اس نے کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک پورے نظام کی طرف اشارہ ہے۔ من حیث القوم، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، عوام کو کتنا شعور اور کتنی آگاہی ہے۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ تو جانوروں والی مثال ہے، بلکہ گدھے کی مثال جس پر بوجھ لادا ہو۔ کہنے کو ہم ایٹمی، اور کہنے کو ہم مسلم دنیا کے لیڈر، اور کہنے کو ہم پتہ نہیں کیا کچھ ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہاں انسانوں کو کیا حقوق ملیں گے، یہاں عورت کو کیا حقوق ملیں گے، یہاں تو جانوروں کو ان کے حق نہیں دیے جا رہے۔ ڈاکٹر میرب جیسے لوگوں کو بولنے کا، ہتھیار کو پروپیگنڈا کرنے کا، اور ہیجڑوں کو حکومت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ تو انسانیت کا پاس رکھیے، عوام کو شعور دیجیے۔ جسم بھی بھوکے ہیں اور روح بھی بھوک سے مر چکی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہی تو ہے، بھوک، غربت انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ عربی محاورہ ہے کہ فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اب آپ دیکھیں تو اس میں کفر جو وجہ ہے فقر کی، اور پھر یہ دونوں چیزیں انجام عذاب قبر تک پہنچاتی ہیں۔ ان تینوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے۔ یہ ظلم نہیں رکیں گے، یہ واقعات بڑھتے جائیں گے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب تک حکمران من حیث القوم عوام کو جہالت سے، غربت سے نجات نہیں دلائیں گے، جب تک جہالت باقی رہے گی، غربت بڑھتی رہے گی، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ کیا فائدہ ایک آدھ واقعے کو ہائی لائٹ کر کے دنیا کے سامنے اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی کہ انکوائری شروع ہو چکی ہے، ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اونٹ کے مالک کو ایک کے بجائے 2 اونٹ دیے جا چکے ہیں، اور متاثرہ اونٹ کو ہاسپٹل میں آرٹیفیشل ٹانگ لگائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کس کس واقعے کی کیا کیا وضاحت دیں گے، اور کس قدر دنیا میں یہ بدنامی ہے۔ یہ انسانیت کے حقوق کی بات کریں گے، یہ اسلام کی تصویر دکھائیں گے، جن کا حال یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے جانور بھی نہیں بچے ہوئے۔ ختم کرنا ہے، سنجیدہ ہیں ایسے واقعات کی روک تھام میں، تو جہالت اور غربت کا خاتمہ کیجیے۔